ایک پمفلٹ بھی تھا، کتابچہ بھی تھا. آپ فریج لینے گئے، کمپنی نے آپ کو فریج دیا، ساتھ ایک کتاب تھی. آپ LED لینے گئے، کمپنی نے آپ کو وہ مشینری دی، ساتھ ایک کتاب تھی. واشنگ مشین لینے گئے، کمپنی نے آپ کو وہ مشین دی، ساتھ ایک. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ مشین کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کیسے چلے گی، خراب ہوگی، ٹھیک کیسے کریں گے. وہ کتاب بتاتی ہے. اب میرا استدلال ضائع نہ کرنا. اللہ نے یہ ایک 6 فٹ کی مشین بنائی، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، خراب ہوگی، ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا. بات سمجھ آ رہی؟ کوشش کر رہا ہوں اللہ ہلکے ہلکے انداز میں، اللہ کرے آپ تک میری باتیں پہنچ جائیں. اس قرآن مجید سے آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میں جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو میں آپ کے حوالے کو بات کر جاؤں. اس کتاب سے، قرآن مجید سے، فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، اور یہ ٹکڑا اگر سمجھ آ جائے فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. یہ ٹکڑا اگر سمجھ آ جائے، یہ چھوٹا سا حصہ سمجھ آ جائے، اللہ ہدایت کے فیصلے انشاءاللہ فرما دیتے ہیں. وہ چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھنے لگا ہوں، اور وہ 3 لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. کوشش کیجئے گا، مجھے دیکھیے گا اور میری جانب کان بھی رکھیے گا. سادہ سے لفظ ہے. عزت وہ لفظ ہے جو آپ سندھی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عزت. قرآن مجید عربی میں ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ فرماتے ہیں عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اس کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی. عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے مومنوں کی. اب میں اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے سناؤں گا، اور رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے سناؤں گا. پھر تو مانیں گے. میں یقین جانے